الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پہلی سورت سورہ اخلاص ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی جی آپ کہہ دیجئے وہ یعنی اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، اس کا کوئی باپ نہیں ہے، ولم یولد، اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کا کوئی برابر اور ہمسر ہے. دیکھیے یہ سورت، اس کا نام سورہ اخلاص ہے. اخلاص کا مطلب یہ ہوتا ہے خالص، پیور، ملاوٹ کیے بغیر. چونکہ اس صورت میں اللہ کی عبادت کو اور اللہ کی وحدانیت کو پوری صفائی کے ساتھ اور خالصت بیان کیا گیا ہے. اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے حکم سے توحید کی دعوت دینا شروع کیا تو یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں پورا عرب بلکہ پوری دنیا کے اندر بت پرستی کا رواج عام تھا. لوگ اپنے ہاتھوں سے مورتیاں بناتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سمجھانے کے لیے جاتے تھے کہ دیکھو آپ اپنے ہاتھوں سے ان مورتیوں کو، ان بتوں کو بناتے ہو، پھر آپ ان کی عبادت کرتے ہو، حالانکہ نہ یہ آپ کی کوئی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، نہ کوئی آپ کی حاجت پوری کر سکتے ہیں، نہ آپ کی کوئی مشکل کو دور کر سکتے ہیں. تو بھلا آپ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ان بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات سمجھائی تو چونکہ ان کے ذہنوں میں تصور یہی تھا کہ بت تو کوئی پتھر کا ہوتا ہے، کوئی سونے کا ہوتا ہے، کوئی پیتل کا ہوتا ہے، کوئی چاندی کا ہوتا ہے. تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ اچھا آپ جس خدا کی طرف ہمیں بلاتے ہیں تو آپ کا وہ خدا کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ سونے سے بنا ہوا ہے یا چاندی سے بنا ہوا ہے یا پیتل سے بنا ہوا ہے؟ تو یہ جاہلانہ سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کیا. بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعوت دی توحید کی تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ آپ جس خدا کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں ان کا نسب نامہ کیا ہے، یعنی وہ کس کے بیٹے ہیں، ان کے باپ کون ہیں، ان کے دادا کون ہیں. اس عام طور پر ہم جب کسی سے اس کا تعارف پوچھتے کہ آپ کس کے بیٹے ہیں، آپ کے ابا کون ہے، آپ کے دادا کون ہیں. تو یہ ایسے جاہلانہ سوال انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا شروع کر دیے. تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی جس میں اللہ نے پوری صفائی کے ساتھ اللہ کی ذات و صفات کو کھول کر بیان فرمایا. قل، اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے نبی جی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو جاہلانہ سوال آپ سے کرتے ہیں کہ هو اللہ احد، کہ وہ اللہ جس کے بارے میں آپ کا یہ تصور ہے وہ اللہ تو ایک ہے. قل هو اللہ احد، وہ یعنی وہ اللہ ایک ہے.
دیکھیے عربی کے اندر دو لفظ آتے ہیں، ایک ہے احد اور ایک ہے واحد. دونوں کا ترجمہ ہم اردو میں ایک ہی کرتے ہیں، ایک. واحد یعنی ایک، احد یعنی ایک. لیکن عربی گرامر کے اعتبار سے دونوں میں کچھ فرق ہے. یہاں یہ نہیں کہا قل هو اللہ واحد، بلکہ یہ فرمایا قل هو اللہ احد. دونوں میں کچھ فرق بیان ہے، کچھ فرق ہے. اصل میں واحد اس کو کہتے ہیں جو واحد کا ترجمہ جیسے کیا ایک، تو واحد یہ ایک یعنی یہ گنتی کے مقابلے میں آتا ہے، 2 یا 3 یا 4 کے مقابلے میں. ایک یعنی جو 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں. اور احد کہتے ہیں کہ وہ ایسی ذات کہ جس کا کوئی جوز نہ ہو. دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی جو ہوتی ایک ہے لیکن کئی چیزوں سے مل کر بنتی ہیں. جیسے آپ دیکھ لیجئے کوئی ٹیبل کرسی ہے، لکڑی کی بنی ہوئی ہے، کرسی ایک ہے لیکن وہ مختلف چیزوں سے مل کر بنی ہے. اس کے ہاتھ کے دستے، اس کا جو ہے نیچے 4 پائے ہے، اس میں کیلیں لگی ہوئی ہے، اس میں اندر کرسی پہ بیٹھنے کی گدی لگی ہوئی ہے. تو بہت ساری چیزوں سے مل کر وہ کرسی بنی ہے. تو کرسی ہے تو ایک لیکن بہت سارا جز سے مل کر بنی ہے. تو عربی میں یہ نہیں کہیں گے کہ کرسی واحد ہے، احد نہیں کہیں گے عربی میں. اس کو واحد کہہ سکتے ہیں کہ 2 3 نہیں ہیں، لیکن اس کے لیے احد کا لفظ نہیں بول سکتے. لیکن یہاں کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، احد ہے، یعنی اللہ کا کوئی جز ہی نہیں ہے. اللہ جس طرح 2 3 نہیں ہیں، اکیلے ہیں، اسی طریقے سے اللہ بسیط ہے. اللہ کچھ اجزاء سے اور کچھ چیزوں سے مل کر بنے ہوئے نہیں ہیں جو آپ لوگوں کے ذہنوں میں اللہ کے بارے میں جو تصور ہے. پھر آگے فرمایا اللہ الصمد، کہ وہ اللہ بے نیاز ہے. جسے بے نیاز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے اور سارے لوگ اسی کے محتاج ہیں. صمد کا عام ترجمہ ہم لوگ اپنی زبان میں جو بے نیاز کرتے ہیں، یہ اس کا حقیقی ترجمہ نہیں ہے. اس کا حقیقی ترجمہ یہ ہے کہ وہ اللہ ایسی ذات ہے کہ جو کسی چیز کا محتاج نہیں اور ساری چیزیں اسی کی محتاج ہیں. اب اس میں ان لوگوں کا سوال کا جواب بھی آ گیا کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سونے سے بنا ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کوئی زیور لے لیجئے. تو زیور یہ پہلے سونا ہوتا ہے اور سونے کو ڈھال کر زیور بنایا جاتا ہے. تو اگر آپ کا تصور یہ ہے کہ اللہ سونے سے بنا ہوا ہے تو گویا اللہ اپنے بننے میں سونے کا محتاج ہوا. پہلا سونا وجود میں آیا، پھر نعوذ باللہ اس سے اللہ کی ذات وجود میں آئی. حالانکہ اللہ تو یہاں فرما رہا ہے کہ اللہ الصمد، کہ اللہ وہ ذات ہے جو بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ساری چیزیں اسی کی محتاج ہیں. اس لیے آپ کے ذہن میں جو تصور ہے کہ اللہ سونے سے بنا ہوا ہے، چاندی سے بنا ہوا ہے، یہ تصور غلط ہے. اگر سونے سے بنا ہوا مانیں گے تو اللہ کو سونے کا محتاج ہم مانیں گے، حالانکہ اللہ اس کی نفی کر رہا ہے کہ اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں. لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. چونکہ انہوں نے ایک سوال یہ بھی کیا تھا کہ اللہ کا نسب نامہ کیا ہے. فرمایا کہ اللہ وہ ذات نہیں ہے کہ جس کا کوئی نسب ہو. اس لیے کہ اگر ہم اللہ کے لیے باپ تصور کرتے ہیں تو گویا کہ اللہ اپنے پیدا ہونے میں اپنے باپ کا محتاج ہوا، بیٹا اپنے وجود میں اپنے باپ کا محتاج ہوتا ہے. اگر تم اللہ کے لیے باپ کو تسلیم کرتے ہو تو گویا کہ اللہ کو تم نے اپنے محتاج سمجھا ہے. حالانکہ اللہ کہہ رہے کہ اللہ کا کوئی باپ نہیں ہے. ولم یولد، اور نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، اس لیے کہ اولاد بھی باپ ہی کا ایک جز ہوتا ہے. ابھی ہم کہہ چکے کہ اللہ کسی جز سے بنا ہوا نہیں ہے. اگر آپ اللہ کے لیے اولاد کو تسلیم کریں گے تو ظاہر سے بات ہے کہ اولاد باپ کا جز ہے. جب اللہ یہ باپ ہوا تو اس کی اولاد بھی اللہ ہوئی. جب بیٹا، آپ اللہ کے لیے جب بیٹے کا تصور کریں گے اور اللہ کو آپ باپ مانیں گے تو بیٹا بھی ظاہر سے بات ہے کہ خدا ہوا. حالانکہ نفی ہو رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اللہ کسی جز سے بنا ہوا نہیں ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کے برابر کا اور اللہ کے ہمسر کا کوئی نہیں. دیکھیے اس آیت کے اندر یہ 4 آیتیں ہیں، لیکن ان 4 آیتوں میں پوری دنیا میں جو باطل جو فرقے ہیں، جو 5 بڑے بڑے فرقے، ان کی طرف اس کی تردید ہو رہی ہے اس پوری صورت کے ذریعے سے. پہلا فرقہ ہے فرقہ دہریہ، جس کا تصور یہ ہے کہ پوری دنیا اور پوری کائنات یہ خود بخود چل رہی ہے.
جو اللہ کی ذات کا سرے سے انکار کر رہے ہیں۔ لیکن جب مسلمان اپنی زبان سے جب اس صورت کو پڑھتا ہے اور یہ کہتا ہے ہوا، کہ وہ یعنی اللہ ہے، ہوا کے ذریعے سے وہ اس فرقے کی نفی کر رہا ہے، جو فرقہ یہ کہہ رہا ہے کہ پورا کارخانہ بغیر اللہ کے چل رہا ہے، ہوا کے ذریعے سے اس فرقے کی تردید و نفی ہو گئی۔ کہ جو فرقے کا جو تصور ہے کہ اللہ نہیں ہے، کہ کارخانہ خود بخود چل رہا ہے، ہوا کے ذریعے سے اس کی نفی ہو گئی۔ دوسرا ایک فرقہ ہے فرقہ فلاسفہ، اور ایک فرقہ ہے فرقہ ہنود جو غیر مسلم ہے، ان کا بھی یہی مذہب ہے۔ وہ اللہ کی ذات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ ہے جس نے اس دنیا کو بنایا ہے، لیکن اللہ کی صفات کا انکار کر دیتے ہیں کہ اللہ کے اندر کوئی صفات نہیں ہے، کہ اللہ نے اس دنیا کو پیدا کرنے کے بعد چھوڑ دیا ہے، اب دنیا کے اندر ساری چیزیں اسباب کے تحت پیدا ہو رہی ہیں، اسباب سے وجود میں آ رہی ہیں۔ لیکن جب مسلمان اس صورت میں هو اللہ، اللہ کا جب لفظ بولتا ہے تو اللہ ایسی ذات کو کہتے ہیں جس کے اندر تمام صفات کمالیہ موجود ہو۔ اللہ ایسی ذات کو کہتے ہیں جس کے اندر تمام تر صفات کمالیہ موجود ہو، تو وہ اللہ کے لیے تمام صفات کو ثابت کر کے کہہ رہا ہے کہ اللہ جس طرح اپنی ذات میں اکیلا ہے، اسی طریقے سے اللہ اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے، اور وہ اللہ کے ذریعے سے اس فرقے کی تردید کر رہا ہے کہ وہی اللہ ہے جو روزی بھی دیتا ہے، وہی اللہ ہے جو زندہ کرتا ہے، جو مارتا ہے، جو بارش دیتا ہے۔ تیسرا ایک فرقہ ہے اہل کتاب کا، یہود اور نصارہ کا، جن کا یہ تصور ہے، جسے حضرت یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم کیا، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا، اور حضرت مریم کو اللہ کی بیوی تسلیم کیا۔ تو اللہ نے ان کے عقیدے کی بھی یہاں نفی کر دی کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، نہ اللہ کا کوئی باپ ہے۔ ایک اور فرقہ ہے پانچواں، فرقہ مجوسیہ۔ ان کا یہ تصور ہے کہ اس دنیا میں دو اللہ ہیں، اس دنیا کے خالق دو ہے، ایک کا نام یزدہ ہے اور ایک کا نام اہرمن۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی اچھائیاں وجود میں آ رہی ہے، دنیا کے اندر جتنی خوبیاں، اچھائیاں جو خیر پھیل رہی ہیں، اس کا پیدا کرنے والا یزدہ ہے، اور دنیا کے اندر جتنی بھی برائیاں وجود میں آ رہی ہے، تاریکی، برائیاں اور تکلیف دینے والی چیزیں جو پیدا ہو رہی ہے، اس کا پیدا کرنے والا اہرمن ہے۔ اور دونوں میں ایک دوسرے میں لڑائی ہوتی رہتی ہے، کبھی یہ غالب آتا ہے اور کبھی وہ غالب آتا ہے۔ جب یزدہ نامی خدا غالب آتا ہے تو دنیا میں خیر پھیلتی ہے، اور جب اہرمن نامی جب خدا غالب آتا ہے تو دنیا میں برائیاں پھیلتی ہیں۔ اللہ نے اس وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کے ذریعے سے اس کی بھی تذکیر کر دی کہ اللہ کے برابر کا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ آپ کا یہ تصور ہے کہ دو خدا ہے، اللہ کے برابر کا، اور اللہ کے جو کام اللہ کر رہا ہے، جو صفات اللہ کے اندر ہے، اس صفات میں، اللہ کی ذات میں، اس دنیا میں اللہ کے برابر کا کوئی نہیں۔ بہرحال ہر اعتبار سے اللہ نے اس صورت کے اندر سے اپنی توحید کو خالص اور پیور کر دیا۔ اس میں کسی چیز کی اللہ کے اندر کوئی شریک نہیں ہے، نہ اللہ کی ذات میں، نہ اللہ کی صفات میں، نہ اللہ کی کاریگری میں، نہ اللہ کے کام میں، نہ اللہ کی کسی چیز کی تاثیر میں۔ اس لیے اس صورت کا نام سورہ اخلاص ہے۔ اس صورت کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع کو جمع کیا اور کہا کہ جمع ہو جائیے۔ جب صحابہ کرام کا مجمع جمع ہو گیا اور کہا کہ میں آپ کو تہائی قرآن پڑھ کر سناتا ہوں، یعنی ایک بھاگ کا تیسرا حصہ۔ پھر آپ نے سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی اور کہا کہ یہ سورہ اخلاص یہ تہائی قرآن کے برابر ہے، ایک تہائی، ایک تریتیانش کے برابر ہے۔ قرآن کریم کے جو 30 پارے ہیں اور قرآن کریم کے جو 3 حصے میں سے ایک حصہ سورہ اخلاص میں آ گیا۔ اس لیے عام طور پر جب ہمارے یہاں میت کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اس کو ثواب پہنچایا جاتا ہے، اس لیے کہ 3 مرتبہ جو آدمی سورہ اخلاص کو پڑھے گا تو گویا کہ اس نے پورا قرآن کریم مکمل کر لیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف سورہ اخلاص پڑھا کرے اور باقی قرآن کریم کی تلاوت کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ اس کو تہائی قرآن اس لیے کہا گیا کہ قرآن کریم میں عام طور پر 3 مضامین بیان کیے گئے، 3 ٹاپکس بیان کیے جائے۔ ایک تو اللہ کی توحید کو بار بار قرآن کریم میں بیان کیا گیا، دوسرا ایک مضمون اللہ کی آخرت کا مضمون، مرنے کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جس میں حساب کتاب ہوگا، اس کو قرآن کریم میں بیان کیا گیا۔ ایک اور مضمون ہے رسالت کا، کہ اللہ نے دنیا میں جتنے بھی نبیوں کو، رسولوں کو بھیجا ہے یہ سب حق ہے، برحق ہے۔ تو چونکہ سورہ اخلاص کے اندر اللہ کی توحید کا مضمون ہے، اس لیے اس کو تہائی قرآن کہتے ہیں۔
جو آدمی 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا گویا کہ اس نے ایک قرآن کریم کو حکماً مکمل کر دیا، ظاہراً نہیں، حکماً مکمل کر لیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک صحابی کثرت سے نماز میں سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے، تو اس نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے آپ کے بار بار قرآن کریم میں سورہ اخلاص کو پڑھنے کی؟ کہا کہ مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حبک ایہا ادخلک الجنہ، کہ تم کو تمہاری اس سورت کی محبت کی وجہ سے اللہ نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ ایک اور روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی 10 مرتبہ روزانہ سورہ اخلاص پڑھے گا اللہ جنت میں اس کے لیے ایک محل بنائے گا۔ پھر فرمایا کہ جو 20 مرتبہ پڑھے گا اس کے لیے 2 محل تیار ہوں گے، جو 30 مرتبہ پڑھے گا اس کے لیے 3 محل تیار ہوں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ قریب میں بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا نبی اللہ پھر تو ہم لوگ کئی مرتبہ پڑھ کر بہت سارے محل بنا لیں گے جنت کے اندر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بہت زیادہ سخی ہے، اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، آپ جتنے چاہے جنت میں اپنے محل بنوا۔ بہرحال یہ سورہ اخلاص کے اور بھی بہت سارے فضائل ہیں۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو آدمی صبح و شام سورہ اخلاص کی تلاوت کرے گا اللہ اس کی ساری حاجتوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ بہت سارے کام آدمی کے دن میں اٹک جاتے ہیں، بگڑے ہوئے ہیں، اٹکے ہوئے ہیں، جو آدمی صبح شام اس سورت کی تلاوت کرے گا اللہ اس کے سارے حاجتوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس لیے اس سورت کا پڑھنے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، اور اس سورت سے جو ہمیں سبق ملا ہے کہ جب وہ اللہ ایسا ہے جو ذات میں اکیلا ہے، جو صفات میں اکیلا ہے، اور وہ ایسا ہے کہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، تو پھر عبادت بھی اسی اللہ کی جاوے، اور اسی اللہ کو ذات و صفات میں اکیلا مانا جاوے، اس اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کیا جاوے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا ہو، چاہے وہ نبی ہو، ولی ہو، بزرگ ہو، اس سے ہم ایسا سوال نہیں کر سکتے جو سوال صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اولاد مانگنا، روزی مانگنا، اپنی حاجتیں مانگنا، اس لیے کہ اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ اس لیے اخلاص یعنی اللہ کو ملاوٹ والی توحید پسند نہیں ہے۔ اگر مجھے آپ کو ماننا ہے تو ایسا مانو جیسا کہ میں اپنی ذات و صفات میں ہوں۔ اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ اور تو بہت سارے گناہوں کو اپنے فضل سے معاف کر دے گا لیکن شرک کے گناہوں کو اللہ معاف نہیں کرے۔ اس لیے ہمارے معاشرے میں جو ہماری زبانوں پر بعض مرتبہ بعض لوگ کہتے ہیں، جیسے کسی صحابی کے بارے میں کہتے ہیں علی مشکل کشا، یعنی علی کو حاجت روا ماننا، ان کو مشکل کشا ماننا، یہ وہ تصور ہے جو شرکیہ تصور ہے۔ اس سے اپنا آپ کو بچانا چاہیے، بعض مرتبہ اس الفاظ سے آدمی اپنے ایمان سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ سورت کی مختصر سی تشریح تھی۔ اس کے بعد دوسری ایک سورت ہے سورہ لہب، تبت یدا ابی لہب وتب۔ پہلے اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹے، وتب اور ابو لہب ہلاک ہو جائے۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہ تو اس کا مال اسے کچھ کام آیا اور نہ اس کی کمائی اسے کچھ کام آئی۔ سیصلی نارا ذات لہب، اور عن قریب ہو ایسی آگ میں داخل ہوگا جو شعلے والی اور بھڑکنے والی ہوگی، اور اس کی بیوی بھی اسی آگ میں داخل ہوگی جو اپنے سروں پر لکڑیاں اٹھا کر لایا کرتی تھی۔ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کی گردن میں مسد یعنی کھجور کی چھال سے بنی ہوئی ایک مضبوط رسی اس کے گلے میں پڑی ہوئی ہوگی۔ دیکھیے اس صورت کا شان نزول یہ ہے، کبھی آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی اور جب ایمان کی جب دعوت شروع کی تو پہلے تو یہ تھا کہ آپ اکیلے میں تنہائی میں فردن لوگوں کی ملاقات کرتے اور انہیں ایمان کی، اسلام کی، دین کی دعوت دیتے تھے چھپ کر۔ لیکن جب ایک آیت نازل ہوئی وحی کے ذریعے سے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کب اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، جہنم کے عذاب سے آگاہ کیجیے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پر عمل کرتے ہوئے، کیونکہ اس زمانے میں مکہ کے قریب مسجد حرام کے قریب ایک پہاڑی تھی جس کو صفا کہتے ہیں، آج جس کے لوگ سعی کرتے ہیں صفا مروہ، اس پہاڑی پر چڑھ کر اپنے سارے رشتہ داروں کو جمع کیا۔ اصل میں اس زمانے میں یہ چونکہ آج کے زمانے کی طرح کوئی ٹیلی فون
اور کوئی واٹس ایپ کا زمانہ نہیں تھا کہ فون کر کے سب کو فون کے ذریعے سے بلا لیا اور سب کو دعوت پہنچا دی. وہ اس زمانے کا میڈیا تھا. کوہ صفا پہاڑی اس زمانے میں دستور تھا کہ کسی کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی تھی وہ اس پہاڑ پر چڑھ جاتا تھا اور وہ لوگوں میں زور زور سے اعلان کرتا تھا واہ صباحا واہ صباحا. تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ بھئی اس کو کوئی ضرورت پیش آئی ہے اور کوئی حادثہ پیش آیا ہے. لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. تو اللہ کے رسول نے اسی میڈیا کا استعمال کیا, اس پہاڑ پر چڑھ گئے اور پھر اپنے سارے رشتہ داروں کو ایک ایک کر کے جمع کیا. ہر ایک کے الگ نام لیے, یا بنی عبد مناف, یا بنی لوئی, الگ الگ قبیلوں کے نام لے کر ساروں کو جمع کیا. اور اس میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر دعوت دی اور ان کو یہ سمجھائی بات کہ دیکھو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جس پہاڑی پر ہم کھڑے ہیں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک دشمن تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات کو سچ نہیں مانو گے؟ یہ لوگوں سے کہا. چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے بعد نبوت ملی ہے تو 40 سال کا جو زمانہ ہے اس زمانے کے عرصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایسی امیج بنائی تھی کہ لوگ انہیں صادق و امین کہتے تھے, سچے کہتے تھے, امانت دار کہتے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ ما جربنا کا الا صدقا, کہ ہم نے تو آپ کے اندر سچائی کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں, ہم آپ کی بات کیوں سچ نہیں مانیں گے؟ کہ اچھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی بات کو موڑتے ہوئے کہا کہ دیکھو میں تم کو اس سے بھی خطرناک ایک عذاب سے ڈرا رہا ہوں. انی لکم نذیر بین یدی عذاب شدید, کہ اگر تم میری بات کو نہیں مانو گے, قرآن کو نہیں مانو گے, اسلام قبول نہیں کرو گے تو پھر مرنے کے بعد ایک خطرناک عذاب میں تم گرفتار کیے جاؤ گے جو اس سے بھی, اس حملے آور سے بھی زیادہ خطرناک عذاب ہوگا. جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ الفاظ سنیں تو جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے تھے انہوں نے بہت ساروں نے کلمہ قبول کر لیا, کلمہ پڑھ لیا, ایمان قبول کر لیا. لیکن اس مجمع میں ابو لہب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا, یہ ابو لہب جو ہے نا اس کا اصل نام ہے عبد العزیٰ. چونکہ جسے ہمارے یہاں اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے عبداللہ کہتے ہیں, اللہ کا بندہ, عبد الرحمن رحمان کا بندہ. تو یہ جس بت کی بات کرتا تھا اس کا نام تھا عزیٰ, اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کا نام تھا عبد العزیٰ. لیکن اس کی کنیت تھی ابو لہب. چونکہ یہ بہت زیادہ گورا چٹا تھا, بہت زیادہ خوبصورت تھا, اور خوبصورت بھی ایسا کہ ایسی سفیدی کہ جس میں سرخی داخل ہو, لالاش پڑتی, جس کو ہم کہتے ہیں لال ٹماٹر جیسا. اتنا گورا چٹا تھا. اس کی وجہ سے چونکہ لہب عربی میں کہتے ہیں شعلہ, آگ کا شعلہ, چونکہ آگ کا شعلہ لال ہوتا ہے اس لیے اس کا نام ہی پڑ گیا ابو لہب, شعلے والا. یہ اس کی کنیت تھی. اس کا اصل نام تھا عبد العزیٰ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوتیلا چچا تھا. باپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور ان کے ابا دونوں ایک تھے لیکن ماں الگ الگ تھی. تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کری اور یہ الفاظ استعمال کیا, تبلغ سائر الیوم لہذا جمعتنا, کہ تیری بربادی ہو, تو نے ہمیں اس کے لیے جمع کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بددعائی الفاظ کہہ دیے اس نے اور اپنے ہاتھ کو کھنکھیرتے ہوئے وہاں سے بھاگ گیا. بہرحال مجلس برخاست ہو گئی. اب یہ گھر گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 4 صاحبزادیاں تھیں اس میں سب سے پہلی صاحبزادی بڑی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا نکاح تو اس دعوت اور اس وحی کے آغاز سے پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ جو ان کی سب سے پہلی بیوی تھی ان کی بہن کے بیٹے یعنی ان کے بھانجے سے کر دیا تھا, ابو العاص بن ربیع سے. نکاح بھی ہو گیا تھا, رخصتی بھی ہو گئی تھی. لیکن دوسری جو 2 بیٹیاں تھیں حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ, ان دونوں کا نکاح ابو لہب کے 2 بیٹے حضرت عتبہ اور عتیبہ ان دونوں سے نکاح ہو گیا تھا. ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی. رخصتی ہونے سے پہلے وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا تو اللہ کے سامنے دعوت دینی شروع کر دی. تو مارے غصے کے گھر آیا اور اپنے بیٹوں سے کہا کہ خبردار تم ان دونوں کو طلاق دے دو. تو دونوں نے اپنے باپ کے کہنے پر, بڑے بیٹے نے تو طلاق دے دی لیکن کوئی جملہ زبان سے نہیں کہا, لیکن جو چھوٹا بیٹا تھا عتیبہ اس نے طلاق تو دی اور جا کر اللہ کے وسلم کی مجلس میں کچھ برا بھلا کہا اور تھوک کر آ گیا. اس وقت اللہ کے وسلم کی زبان سے جملہ نکلا, اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک, کہ اللہ تو تیرے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے. اس مجلس میں حضرت ابو طالب جو اللہ کے وسلم کے چچا جو ایمان نہیں لائے تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. اس نے کہا کہ ابو لہب تیرے بیٹے کی خیر نہیں ہے. چنانچہ کچھ دنوں کے بعد وہ باپ اور بیٹے دونوں سفر میں نکلے. شام کے راستے میں قافلے نے پڑاؤ ڈالا. دونوں باپ بیٹے بھی سہمے ہوئے تھے. دیکھیے نبی کو نہیں مان رہے لیکن نبی کی سچائی پہ اتنا یقین تھا کہ بد دعا ہو کر رہے گی.
تو دونوں نے کہا قافلے والوں سے، باپ بیٹے نے، کہ میرے بیٹے کے بارے میں مجھے ڈر لگ رہا ہے، کہیں اسے کوئی جانور آ کر پھاڑ نہ کھائے۔ چنانچہ قافلے والوں نے یہ انتظام کیا کہ سامان جو تھا، سارے سامان کو ایک جگہ اکٹھا کر کے اس کو سامان کو اوپر لٹا دیا، اور چاروں طرف سے لوگ سامان کے نیچے سو گئے۔ ابھی رات میں جب سویا ہے تو جنگل سے ایک شیر آیا، شیر نے سارے لوگوں کو سونگھا اور پھر چھلانگ لگا کر اس سامان کے اوپر چڑھ کر اس کو سونگھا اور اس کا پھاڑ کر اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ تو یہ بد دعا کا اثر ہوا کہ وہ وہیں ہلاک ہو گیا۔ بہرحال اس کے بعد یہ ابو لہب نے کھلم کھلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ تو کیا اپنے نبی کو بد دعا دیتا ہے؟ کیونکہ نبی کو جب بد دعا دی جاتی ہے تو ہر مومن کے دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بد دعا کے الفاظ کہے، کوئی جب تکلیف پہنچاتا ہے تو ہر مومن کو تکلیف ہوتی ہے، اور اس کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی اس ملعون کو بد دعا دوں۔ تو اللہ نے ہر مومن کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے اور ان کی دل کی بھڑاس کو نکالنے کے لیے اس صورت کے اندر بد دعائی جملہ کہہ دیا، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹے۔ قیامت تک جتنے بھی لوگ اس صورت کو پڑھیں گے، ترجمہ معلوم ہو نہ ہو، ان کی زبان سے اس کے بارے میں بد دعا الفاظ نکلتے رہیں گے۔ چھوٹے بچے بھی پڑھ رہے، عورتیں بھی پڑھ رہی، ہر ایک پڑھے گا، اس کی زبان سے اس کے ملعون کے بارے میں بد دعا الفاظ نکلتے رہیں گے۔ وَتَب، اور آگے کیا فرمایا؟ بد دعا الفاظ کی حد تک نہیں، ہلاک ہو چکا تو، یعنی ہلاکت تیری اتنی یقینی ہے کہ تو اب بس ان قریبی کہ تو ہلاک ہو جائے گا، کیونکہ جس وقت یہ صورت نازل ہوئی اس وقت تو یہ ہلاک نہیں ہوا۔ غزوہ بدر جب ہوا سن ہجری 2 میں، تو غزوہ بدر میں بھی یہ نہیں کیا۔ بڑے بڑے سردار ابو جہل اور امیہ بن خلف، ابی بن خلف، سارے سردار غزوہ بدر میں گئے، لیکن یہ مارے ڈر کے کہ میرے بارے میں صورت نازل ہوئی ہے، صورت کے پہلے جملے میں بد دعا کے الفاظ ہے، کہیں میں مارا نہ جاؤں، اس نے کسی کو اپنی جگہ پر رقم دے کر بھیج دیا۔ جب غزوہ بدر ہو گئی اور اس کے 7 دن کے بعد جب یہ قافلہ مدینہ پہنچا ہے تو اس کو ایک چیچک کی بیماری لگ گئی۔ چیچک کہتے گلے جو ہے بغل کے اندر ایک گانٹھ، ایک پھنسی ہو گئی، اور عرب کے اندر اس کو عدسہ کہا جاتا تھا، اور وہ اس کو چیپیلا روگ تصور کرتے تھے کہ لوگ اس سے، جب اس کو یہ بیماری ہوئی تو اس کے گھر والوں نے اس کو گھر سے باہر نکال دیا۔ 3 دن اس کو یہ بیماری لگی رہی اور اس کے بعد وہ مر گیا، اور مرنے کے بعد اس کی اولاد جو اس کے بیٹے تھے اس کے قریب تک نہیں گئے، یہاں تک کہ پورے مکہ کے اندر اس کی لاش کی بدبو پھیلنے لگی۔ لوگوں نے اس کے بیٹے کو طعنہ دیا کہ تمہارے باپ کی خبر بھی تم نہیں لیتے ہو۔ تو لوگوں کے کہنے پر اس نے ایک حبشی غلام کو بلا کر اس کو کچھ رقم دے کر کہا کہ بھئی اس کو ایک اونچے حصے پر لے جائے جاوے، وہاں اس کو لے جا کر لوگوں نے اس کو اتنے پتھر مارے کہ اس پتھر میں وہ دفن ہو گیا، اتنی خطرناک وہ موت مرا۔ تو یہ اس وقت اس کی ہلاکت ہوئی۔ تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹے۔ ہاتھ سے مراد آدمی کی پوری ذات ہے، چونکہ اکثر آدمی کے کام میں اس کا ہاتھ کا دخل ہوتا ہے، بغیر ہاتھ کے آدمی کوئی کام نہیں کر سکتا ہے، اس لیے یہاں ہاتھ بول کر پوری ذات مراد لی ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹے اور وہ برباد ہو جائے۔ ادھر تو یہ ابو لہب تھا، ادھر دوسری طرف اس کی بیوی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھی، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنی اور تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتی تھی۔ دونوں میاں بیوی، چچا اور چچی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت تکلیف پہنچانے میں لگے رہتے تھے۔ اس کا واقعہ آگے آ رہا ہے، آگے فرما رہے ما اغنى عنہ مالہ وما کسب۔ اللہ فرما رہے چونکہ ابو لہب کو بہت مالدار تھا، وہ اس کو اللہ نے اولاد بھی دی تھی اور مال بھی بہت دیا تھا، تو اللہ کہہ رہے کہ نہ تو اس کا مال کام آیا، ما اغنى عنہ مالہ، نہ تو اس کا مال کوئی کام آیا، نہ اس کی کمائی اس کے کوئی کام آئی۔ دیکھیں یہ مال کا لفظ بھی الگ سے ذکر کیا اور کسب یعنی کمائی کو بھی الگ سے بیان کیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں مالہ سے مراد وہ مال ہے جو اس کو اس کے وراثت میں ملا تھا، جس میں اس کی کوئی محنت نہیں لگی تھی، وہ بھی اس سے کچھ کام نہیں آیا۔ اور ما کسب سے وہ مال مراد ہے کہ جو اس نے اپنی محنت سے کمایا تھا، وہ بھی اس کے کچھ کام نہیں آیا۔ ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ مالہ سے اس کی کیپٹل مراد ہے، اس کی موڑی مراد ہے، اور وما کسب سے اس کا نفع اور پروفٹ مراد ہے کہ نہ اس کی موڑی اسے کام آئی، نہ اس کا کوئی نفع اسے کچھ کام آیا۔ ایک اور تفسیر یہ بھی کی گئی ہے وما کسب سے کہ مال سے اس کا مال اور وما کسب سے اس کی اولاد، کہ نہ اس کی اولاد اس سے کچھ کام آئی، مر رہا ہے، سڑ رہا ہے، لیکن اولاد دیکھنے تک تو اس کو نہیں آ رہی۔ تو اللہ فرما رہے کہ دنیا کی حالت تو یہ ہے
کہ نہ اس کا مال اسے کچھ کام آیا نہ اس کی اولاد اسے کچھ کام آئی۔ اس میں ہمارے لیے بھی ایک عبرت کا موقع ہے کہ جو لوگ اپنے مال کے بل بوتے پر گھمنڈ اور تکبر میں مبتلا ہو کر دین کو اور حق بات کو قبول نہیں کرتے ہیں، تو انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ میرا مال کب تک مجھے کام آئے گا۔ ابو لہب جس طریقے سے مالدار ہونے کے باوجود دنیا سے خالی ہاتھ گیا ہے، اگر میں بھی حق بات کو قبول نہیں کروں گا، حق بات کو تسلیم نہ کروں گا، تو میرا مال بھی میرے کچھ کام نہیں آئے گا۔ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، یہ تو دنیا کی بات ہوئی کہ دنیا میں اتنا خطرناک انجام اس کا ہوا۔ آخرت میں کیا ہوگا کہ آخرت میں ایسی آگ میں اس کو داخل کیا جائے گا جو بھڑکتے ہوئے شعلوں والی ہوگی۔ دیکھیے قیامت کا جب میدان محشر کا جب منظر جب قائم ہوگا نا، تو لوگوں کا حساب ہوگا، اس کا تو حساب ہی نہیں ہوگا، اس کو تو فوراً عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ کان قریب ہو شعلے والی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ وَامْرَأَتُهُ، اور اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ داخل کی جائے گی۔ کون بیوی؟ اس کی بیوی اس کی ایک صفت بیان کرے گی، حمالۃ الحطب، کہ جو لکڑیوں کو اپنے سروں پر اٹھا کر لایا کرتی تھی۔ اصل میں یہ اس کی بیوی، اس کا نام اروا بتایا جاتا ہے، اور اس کی ایک کنیت تھی جمیل۔ یہ بھی اللہ کے نبی اسلام کو بہت تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ ایک تکلیف تو یہ پہنچاتی تھی کہ اللہ کے نبی اسلام جس راستے سے اپنی نماز کے لیے مسجد تشریف لاتے تھے، تہجد کے لیے اور صبح سویرے، تو یہ رات میں لکڑیاں جنگل میں جا کر چون کر راستے میں کانٹے دار لکڑیاں بچھا دیا کرتی تھی تاکہ اللہ کے نبی اسلام کو تکلیف پہنچے اور چل نہ سکے۔ حمالۃ الحطب، کہ وہ لکڑیاں سر پر اٹھا کر لایا کرتی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ ایک تو حمالۃ کا ترجمہ مطلب یہ بیان کیا، دوسرا حمالۃ کا مطلب یہ بیان کیا کہ یہاں حمالۃ یعنی وہ لکڑیاں جو آگ میں جلانے کے کام آتی ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں برتن گجراتی میں، نہیں، جو آگ جلانے کے لیے کام آتی ہیں۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اس کی کنجوسی کی طرف اشارہ ہے کہ اس کا شوہر اتنا مالدار تھا کہ جو پیسوں سے آگ جلانے کی لکڑیاں خرید سکتی تھی، لیکن پھر بھی خود جنگل میں جاتی تھی اور اپنے گھر کے لیے خود آگ جلانے کی لکڑیاں لایا کرتی تھی، اتنی ہی کنجوس تھی۔ ایک تفسیر یہ بھی کی گئی حمالۃ الحطب کی کہ جس طریقے سے آگ کی لکڑیاں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کی جاتی ہے، تو اسی طریقے سے یہ چغل خوری کیا کرتی تھی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی باتیں دشمنوں کو جا کر بتا کر آپس میں لڑوایا کرتی تھی۔ تو یہ اس کی ایک صفت بیان کی کہ اس کی عورت بھی جہنم میں داخل ہوگی جو چغل خوری کرنے والی تھی۔ ایک اور مطلب بھی بیان کیا ہے کہ جس طریقے سے جیسا ہی اس کے شوہر کو آگ میں ڈالا جائے گا کل قیامت کے دن جہنم کے اندر، اس کی بیوی کو بھی اس آگ میں ڈالا جائے گا، لیکن اس کو ایک کام سپرد کیا جائے گا کہ تو دنیا میں جس طریقے سے اللہ کے نبی اسلام کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی، آج تو اس کو لکڑیوں کا گٹھر دیا جائے گا اور اس کو کہا گا اس آگ میں پھینک تاکہ آگ اور بڑھ کے اور تیرے شوہر کو یہ اور زیادہ تکلیف ہوگی۔ حمالۃ الحطب، کہ اس کی بیوی بھی جہنم میں داخل کی جائے گی جو لکڑیاں اٹھا کر سر پر لایا کرتی تھی۔ فی جیدہا حبل من مسد، یہ تو اس کے بعد آخرت میں ہوگا۔ دنیا میں کیا ہوا؟ دیکھیں مسد کہتے ہیں کھجور کی چھال کی بٹی ہوئی رسی، جاڑی رسی، چونکہ جب یہ جنگل جاتی تھی تو جب لکڑیاں جب سر پر رکھتی تھی، جیسے مزدور رکھا کرتے ہیں، تو اس کو رسی سے باندھ دیا کرتی تھی، مسد یعنی کھجور کی چھال سے بٹی ہوئی رسی کو، اور پھر اس کو پیشانی پہ آ کر لٹکا دیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ اس طریقے سے وہ راستے میں آ رہی تھی، اس کو تھکن لگی تو ایک جگہ بیٹھ گئی، جیسی بیٹھی تو رسی جو اس کی پیشانی کے آگے لٹک رہی تھی وہ اس کے گلے میں آ گئی اور لکڑی کا پورا بھرا نیچے آ گیا، تو لکڑی اور رسی اس کی گلے میں فندہ بن گئی اور اس کے اندر وہ گھونٹ کر وہ وہیں کی مر گئی۔ فی جیدہا حبل من مسد، کہ وہ عورت کہ جس کے گلے میں کھجور کی چھال کی بٹی ہوئی رسی ہوگی، یعنی اس کی عورت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں بھی کہہ دیا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، چاہے وہ مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے وہ رشتہ دار ہو، چاہے وہ کتنا بڑا مالدار ہو، لیکن اگر وہ نبی کو تکلیف پہنچا رہا ہے، دین حق کو قبول نہیں کر رہا ہے، تو اس کا انجام دنیا میں بھی یہ ہوگا اور اس کا انجام آخرت میں بھی یہ ہوگا۔ اس میں ہمارے لیے بہت سارے عبرت اور بہت سارے اسباق بھی ہیں۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی بھر کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی،
پوری زندگی بھر کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، اب یہاں بد دعا کا لفظ آ رہا ہے۔ تو اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کو بھی معلوم تھا کہ یہ اس کے مقدر کی ہدایت نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے بد دعا کے الفاظ یہاں ہیں۔ جیسے اس کے بیٹے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ الفاظ استعمال فرمائے کہ اللہ اس کے اوپر تو اپنے کتوں میں سے کتا مسلط کر دے، بد دعا کے الفاظ۔ حالانکہ طائف کے سفر میں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچائی گئی، لیکن وہاں بد دعا کا الفاظ نہیں نکالے۔ اللہ مہدی قوما فإنهم لا يعلمون، کہ اللہ یہ قوم بیچاری جاہل جانتی نہیں ہے، اللہ تو انہیں ہدایت دے، ہدایت کی دعا۔ تو پھر یہاں کیوں؟ تو یہ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو گیا تھا وحی کے ذریعے سے کہ وہ ابو لہب کا بیٹا جو عتیبہ جس نے اللہ کے وسلم کو تھوکا، اور یہ ابو لہب اس کے مقدر کی ہدایت نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے بد دعا کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے علاوہ ابو لہب کے جو دو بیٹے تھے، عتبہ اور ایک ہے حضرت معتب، یہ دونوں بیٹے جب فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحانہ انداز میں جب داخل ہوئے ہیں تو اپنے چچا عباس سے کہا کہ ابو لہب کے دونوں بیٹوں کو بلاؤ۔ جب تلاش کی گئی تو وہ تو عرفات کے میدان میں بھاگ گئے تھے، اللہ کے رسول نے انہیں بلایا اور ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی، دونوں مسلمان ہو گئے۔ دیکھیے جن کے باپ نے اپنے اللہ کے نبی کو اتنی تکلیف پہنچائی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیٹوں کے لیے ہدایت کی دعا کری اور فرمایا کہ میں نے تو تم دو کو دعا میں مانگ لیا تھا۔ بد دعا صرف اسی کے لیے کی جس کے مقدر کی ہدایت نہیں تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں کسی کا نام لے کر، کسی دشمن کا نام لے کر اس کے بارے میں بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ کل کو اللہ اسے ہدایت دے دے۔ ہاں ہم عام الفاظ کہہ سکتے ہیں، جیسے اللہ تو اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمنوں کو اللہ تو ہلاک کر دے، یا یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اگر اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کے حق میں ہدایت نہیں ہے، ہدایت ہے تو انہیں ہدایت دے، ورنہ اللہ تو انہیں ہلاک کر دے۔ لیکن نام لے کر یہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتے۔ ایک دوسری بات اس صورت سے یہ بھی سمجھ میں آئی کہ پورے قرآن کریم آپ دیکھیں گے کہ جنت کا تذکرہ ہے، جہنم کا تذکرہ ہے، یہ عذابات کا تذکرہ ہے، لیکن کسی کا نام نہیں لیا گیا۔ ایک عمومی انداز بیان کیا گیا کہ جو اللہ کو نہیں مانے گا وہ جہنم میں جائے گا، جو مانے گا وہ جنت میں جائے گا، لیکن یہاں ابو لہب کا نام لیا گیا ہے۔ جیسے فرعون اور حامان کا پچھلی قوموں میں فرعون اور حامان کا تذکرہ ہے، اس اللہ کے رسول کی امت میں اور بھی بہت سارے اللہ کے رسول کے دشمن تھے، لیکن قرآن میں کسی کا نام نہیں ہے، ابو جہل کا نام نہیں ہے، عتبہ شیبہ ان سب کے نام نہیں ہیں، لیکن یہ ابو لہب کا نام لیا۔ کیوں لیا؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اور 40 سال کا جو زمانہ نبوت کا پہلے کا ہے، اس نے اللہ کے وسلم کی ایک ایک ادا کو دیکھا تھا کہ اللہ کے وسلم کے کیا اخلاق تھے اور کتنی سچائی اور امانت داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی، اور کن کن صفاتوں کے حامل تھے، اور چچا تھا، رشتہ داری تھی، پھر بھی حق بات سامنے آنے کے باوجود قبول نہیں کری، تو اس لیے اس کا نام لے کر پوری دنیا کو بتا دیا قیامت تک کے لیے کہ یہ چچا وہ تھا کہ جو باوجود رشتہ دار ہونے کے بھی اس نے اپنے نبی کی بات کو تسلیم نہیں کیا۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹے سے فاطمہ کو بلایا اور اپنی پھوپھی حضرت صفیہ کو بلایا۔ دیکھو چچا ہے، نبی کا میرا چچا ہے، لیکن میری بات نہیں مانی ہے، قیامت تک کے لیے اس پر اللہ نے عذاب کی پھٹکار لگا دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے فاطمہ سے فرمایا اور اپنی پھوپھی حضرت صفیہ سے کہا کہ انی لا املک لکم من اللہ شیئا، کہ میں بھی اللہ کے مقابلے میں تمہاری کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، تم مجھ سے امید مت رکھنا آخرت کے اندر کہ میں تمہیں بچا لوں گا۔ کہ جو دنیا کے اندر اچھا عمل کرے گا، مرنے کے بعد اس کے وہ عمل اسے کام آئیں گے۔ اگر تمہیں سمجھتے ہو کہ میں تمہارا باپ نبی ہوں اور میں تمہارا یہ ہوں، میں تمہاری سفارش کر کے اگر تم میری بات تسلیم نہیں کرو گے اور میں تمہاری سفارش کر کے تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اس صورت کے اندر اور بھی بہت سارے عبرت کے مقام ہیں، بس ہمارے لیے یہی عبرت کا موقع ہے کہ اللہ نے اگر آدمی کو بہت کچھ دیا ہے، مال دیا ہے، اولاد دی ہے، عہدہ دیا ہے، منصب دیا ہے، لیکن بہرحال اس کو سامنے اپنی آخرت ہونی چاہیے کہ یہ ساری چیزیں دنیا کی حد تک ہے، مرنے کے بعد کچھ کام نہیں آئے گا۔ دوسری بات یہ کہ اگر ہمارے سامنے حق بات آ جاوے، کوئی دین کی بات آ جاوے، تو اس کو قبول کرنے میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ ہمارا مال اور ہماری اولاد رکاوٹ نہ بنے، اس لیے کہ اگر ہمارا مال اور ہماری اولاد اس دین کی بات کو قبول کرنے میں رکاوٹ بنے گی تو یہ بھی ہمارے کچھ کام نہیں آئے گی۔ اللہ پاک ہمیں ان ساری ہدایتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔